اللہ کی عادت 28واں پارٹ۔ ہم اور آ کے گزشتہ میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ گناہ کی راہ خوف، غم، مصائب، امراض اور افلاس کی راہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا احمق موجود ہے جو خوف و غم کو دعوت دے؟ خفقان، جرکان، دک، سل یا ضیا بتیس خریدے، رزق کے دروازے بند کرائے، بدکاری سے اپنی صورت بگاڑے، جہاں بھر کی پھٹکار مول لے لے اور ہوش و بصر کھو بیٹھے۔ مجھے دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو 1000 2000 بلکہ 10,000 روپے لے کر ایک آنکھ تک بیچنے کو تیار ہو، یا 20,000 روپیہ لے کر ناک کٹوانے پر رضامند ہو جائے، یا 20 لاکھ روپیہ کے عوض پھیپھڑوں میں دیکھ کے جراثیم بھرنے کی اجازت دے دے۔ اگر کوئی آدمی موجود نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کر کے یہ تمام بلائیں کیوں خرید رہے ہیں؟ اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں کہ بدکاری کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں بندھی ہوئی ہیں، ورنہ وہ اس راہ کا کبھی رخ نہ کرتے۔ اس معاملے کا زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی بدراہیوں پر اتراتے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی بھولے مسافر کی جیب تراشی کو بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ وہ جب جیلی دستاویز سے کسی بینک یا خزانے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جامہ میں پھولے نہیں سماتے۔ یہ لوگ جیل و فریب، کذب و دروغ اور عیاشی و حرام خوری کو دانش اور راستی و دیانت کو پرلے درجے کی حماقت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ راست باز ہیں تو یہ آپ کو بھولا بادشاہ کہتے ہیں، اور اگر آپ دیانتدار ہیں تو نا عاقبت اندیش قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ عبادت گزار بھی ہیں تو آپ کو مسیطا کہتے ہیں، میسنا کہتے ہیں، میسنا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رب الارض والسماء ان کو تاہ نظر چال بازوں کی نادانیوں سے یوں نقاب اٹھاتا ہے۔ سورہ کہف، آؤ تو ہم تمہیں بتائیں کہ ضیاءکار لوگ کون ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی تمام کوششیں چند دنیاوی لذائذ فراہم کرنے میں صرف ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ خدائی ہدایات کو توڑنے والے اور نظام جزا و سزا کے منکر ہیں۔ ان کے اعمال تباہ ہو گئے، اور قیامت کے دن ہم ان کے کارہائے نیک و بد کو تولے بغیر انہیں سپرد جہنم کر دیں گے۔ آپ نے شیخ شہر سے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی تشریح بھی سنی ہوگی کہ خدا اس جہنم کا مالک ہے جس میں آگ کے سمندر کھول رہے ہیں، جس میں سانپوں اور بچھوؤں کا بسیرا ہے، جہاں کھانے کو تھوہر اور پینے کو پیپ ملے گی، اور اس لیے ایسے خوفناک خدا سے ڈرنا ہی مناسب ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ کی گھٹائیں ہزاروں میل چل کر ہماری خشک کھیتیوں پہ آ برستی ہیں، جس کی حسین اور رنگین بہاریں ہماری زمین کو سجاتی ہیں، جس کے کروڑوں کندیلیں ہماری فضاؤں کو جگمگاتی ہیں، جس کے رنگ برنگ اشجار اسمار کے خرمن اٹھائے ہر 4 سو ہمارے منتظر ہے، جس کی انادل ہماری تفریح کے لیے گیت گاتی ہوئی یہ ہوائیں ساز بجاتی اور برساتیں مستیاں لٹاتی ہیں، جس کے اجالوں میں نور، اندھیروں میں کیف و سرور ہے، ایسے خدا کے خوفناک دیوتا سمجھ کر شب و روز ڈر سے کانپتے رہنے اندھیرے پن کی انتہا ہے۔ ایک حاکم سے ڈرنے کے یہ معنی نہیں کہ خوف سے لحاف میں گھس کر ہرے ہرے کرتے پھرو، بلکہ یہ کہ اس کے احکام کو مت توڑو۔ جب تک ایک امن پسند شہری کی طرح رہ رہے ہو، نہ تالے توڑتے ہو، نہ جیبیں کاٹتے ہو، نہ دنگا فساد کرتے ہو، اور نہ بغاوت پہ اکساتے ہو، تو تمہیں حاکم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔